باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میرا سلام اور بہت بہت پیار۔ آج موجودہ صورتحال کے اندر میں چاہوں گا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دوستوں تک ضرور پہنچاؤں کہ جو اس وقت عدلیہ کے چیلنجز ہیں، جو تمام اداروں کو جو چیلنجز ہیں، اور جو پاکستان کی پوری عوام اس وقت جو پس رہی ہے، کس برے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور میں یہاں پہ جنرل مشرف صاحب کو ضرور یاد کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کا خدا حافظ۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ یہ نااہل نالائق لوگ ثابت ہو گئے کہ انہوں نے جو ملک کے حالات یہاں تک پہنچا دیے کہ آج پاکستان کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی جو پاکستان کے اندر ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ موجودہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، جو کہ آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے تھے، آج بھیک مانگ رہے ہیں، پورے کشکول کو لے کے پوری دنیا میں جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور گارنٹیاں مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ یہ صورتحال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھی، یہ مکافات عمل ہے۔ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جاتے وقت جو کہا تھا کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ باتیں ساری پوری ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا۔ آج 372 کے 72 پوری پارلیمنٹ کو اٹھا لیں، آپ پورے صوبائی حکومتوں کو اٹھا لیں، سارے نااہل نالائق اور سارے کے سارے اس وقت آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس موجودہ صورتحال میں ایک ہی حل ہے، یا تو آپ مارشاء اللہ لائیں یا اس ملک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم کی راہ ہموار کریں، تبھی یہ ملک پاکستان کے یہ مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں اور بزنس کمیونٹی کا بھی مورل بحال ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم کے لیے راہ ہموار کی جائے، یا پھر آپ مارشاء اللہ لے کے آ جائیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ آئی، اور جو حکومت چلی گئی وہ بھی یہی کلیم کرتی ہے کہ ہمیں انہوں نے ہی یہی لائے اور یہی انہوں نے ہی بھیجا۔ تو جب ساری صورتحال میں ذمہ داری آپ پہ ہی آنی ہے تو کیوں آپ بزنس کمیونٹی کو، تمام پاکستان کی پوری 25-30 کروڑ عوام جو اس وقت پاکستان کی ہے، جس کی آج تک مردم شماری ہی صحیح نہیں کی گئی، آج بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 30 کروڑ سے اوپر کی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ موجودہ پاکستان کی جو اس وقت چیلنجز ہیں اس میں آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ الیکشن کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے تب بھی آپ اپنے آبجیکٹیوز نہیں حاصل کر سکتے۔ ملک اس وقت بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ ملک کو اس وقت صرف معاشی بحران نہیں ہے، بہت سارے اور بھی مزید چیلنجز ہیں جو پاکستان پہ روز بارڈر پہ شہادتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی اپنا ملک کا دفاع کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اس وقت جو ہے سیاسی بحران جو ہے وہ کسی اونٹ کروٹ بیٹھنے کے جو ہے وہ لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ مایوسی اس وقت بزنس کمیونٹی میں بھی پائی جاتی ہے، اور عام طبقہ جو اس وقت پچھا ہوا طبقہ ہے وہ بہت مایوس ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، آگے کیا جو ہے وہ اس معیشت کے جو چیلنجز ہیں اور جو اس وقت پاکستان کو مزید دوسرے چیلنجز ہیں اس میں کیسے اس حالات سے نکالا جائے۔ یہاں پہ آپ تمام اداروں کو اسپیشلی میں ڈی جی آئی ایس آئی سے مخاطب ہو کے میں اسٹیبلشمنٹ کو اسپیشلی کہوں گا کہ پوری قوم آپ اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں۔ میں یہاں پہ جو اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سیاست کا بھوت اقتدار کے درخت سے چمٹا ہوا ہے، اور معیشت کی چڑیل بھوک کا لبادہ اڑے ہوئے اس وقت پوری پاکستان میں گھوم رہی ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں خدا را ہم پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آئیں لک فارورڈ کریں اس ملک کو ایک بہتر پریزیڈنشل سسٹم۔ میں یہی میسج دوں گا بینگ اے بزنس مین کہ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی اور تمام اداروں سے بھی کہ اس سے زیادہ کنٹروورشل ہونے کی گنجائش اب باقی نہیں رہتی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو یا مقدس کا ہو، تو کوئی بھی نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی غلطیاں مان لی ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان غلطیوں کو بھول کے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس ملک کو ایک بہتر پریزیڈنشل سسٹم دے کے اس ملک کے جو ایک بہتر رول ادا کرنے کے لیے چہرے ہیں، یہ قوم خود ان کو چن لے گی، اور پریزیڈنشل سسٹم کو مضبوطی کے ساتھ یہاں پہ لا کے اس ملک کے تمام چیلنجز سے نکالا جا سکتا ہے۔